نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن فخر سے، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حاضرین مجلس، ہمارے اس ملک ہندوستان میں دو تہوار قومی اعتبار سے منائے جاتے ہیں۔ پہلا تہوار 15 اگست میں اور دوسرا تہوار 26 جنوری میں قومی اعتبار سے منایا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک انگریزوں کے ناجائز تسلط سے آزاد ہوا، اس لیے ہم اس کو قومی اعتبار سے مناتے ہیں۔ اور 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک میں دستوری نظام نافذ کیا گیا، جمہوری دستور نافذ کیا گیا، اس بنا پر ہم اسے بھی قومی اعتبار سے مناتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اس وطن کی آزادی کی خاطر جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو نظر انداز کر کے برادران وطن نے جو جرم کیا ہے، ہم مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر ان سے بڑے مجرم ہیں۔ جو قوم اپنا ماضی اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، وہ مستقبل میں کبھی بھی اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ ہمارے علماء نے وطن کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، جو قربانیاں پیش کی ہیں، ملک کی کوئی اور قوم اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتی۔ 1498 میں انگریزوں نے تجارت و کاروبار کے بہانے ہمارے ملک ہندوستان میں قدم رکھا، اور 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کے بھیس میں بنگال کی سرزمین میں داخل ہوئے اور حکومتی معاملات میں دخل اندازی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1707 میں جب شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا اور مغلیہ سلطنت کی جڑیں کمزور پڑنے لگی، تو انہیں اپنے پیر پھیلانے کا موقع اور زیادہ ملا
یہاں تک کہ 1756 میں بنگال کی سرزمین پر سب سے پہلے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے مختلف محاذ پر مقابلہ کیا، لیکن ایک مسلمان وزیر میر جعفر کی غداری کی بنیاد پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک کے لوگوں میں ابھی تک یہ احساس تک بیدار نہیں ہوا تھا کہ انگریز ہمارے ملک میں کس مقصد سے آیا ہے۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے انگریزوں کے مقصد کو بھانپا ہے وہ شاہ ولی، وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ ہے۔ انہوں نے ملک کے لوگوں کو بتایا کہ انگریزوں کے ہمارے وطن میں آنے کا مقصد تجارت و کاروبار نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیروں تلے ہماری زمین کو کھینچنا مقصود ہے۔ لیکن ملک کے لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ اتنی دور سے آئے ہوئے لوگ اتنی بڑی حکومت پر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی کو اس کا ادراک تھا، اس لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے متوسلین کو، اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو انگریزوں سے محتاط رہنے اور انہیں ملک سے باہر کا راستہ دکھانے کی تاکید کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ مجدد الفسانی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ جذبہ شاگردوں اور ان کے متوسلین کے واسطے سے منتقل ہوتے ہوتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ تک پہنچا۔ انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو، اپنے متوسلین کو، اپنے متبعین کو انگریزوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے رہے۔ دوسری طرف 1700 کے آخر میں انگریز نے اپنے پنجے جما لیے اور حکومتی معاملات میں دخل اندازی کا سلسلہ کثرت سے شروع کر دیا، یہاں تک کہ شیر میسور، مجاہد اسلام، صاحب ترتیب، تہجد گزار ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نے مختلف محاذ پر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ 1799 میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ شہید ہو گئے۔ ایک مسلمان میر صادق اور ان لوگوں کی غداری کی بنیاد پر جو انگریزوں کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے، لیکن اس مرد مجاہد کا رعب انگریزوں پر اتنا چھایا ہوا تھا کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بھی انگریز جرنلوں اور انگریز افسروں کی یہ ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ مجاہد اسلام کی لاش کے قریب آ سکے۔ انہوں نے پہلے ڈھیلے مار مار کر چیک کیا ہے، جب انہیں پورا یقین ہو گیا کہ جان جسم سے جدا ہو چکی ہے، تب انہوں نے ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے اور اس ملک پر قبضہ کرنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اس مرد مجاہد کے ہوتے ہوئے زندگی میں انگریزوں کو یہ ہمت نہ ہو سکی کہ ملک ہندوستان پر قبضے کا اعلان کر سکے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا
کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی شہادت کے بعد 4 سال کے بعد 1803 میں جو راجا مہاراجا تھے، انگریز نے ان کو اپنے قبضے میں لیا اور دہلی میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ وہ آواز تھی کہ کسی بھی راجا مہاراجا، کسی نواب میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ اس آواز کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکال سکے۔ اگر کسی مرد مجاہد میں یہ ہمت پیدا ہوئی تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہے، جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے ملک ہندوستان غلام بن چکا ہے، اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ وہ نازک دور تھا کہ انگریزوں کی جاسوسی کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ اگر بند کمرے میں بھی کوئی انگریزوں کے خلاف سرگوشی کرتا تو اسے بھی گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسے نازک مرحلے میں جب شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے یہ اعلان کیا تو اس اعلان کی انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی۔ انگریز نے دہلی میں ان کا ایک مدرسہ تھا، اسے دفن کر دیا، ان کی زمین جائیداد کو چھین لیا، انہیں زہر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی اور ان کے جسم پر چھپکلی کا لیپ لگایا گیا جس کی وجہ سے وہ برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ان تمام مشقتوں کے بعد بھی مرد مجاہد 1 انچ بھی اپنے موقف اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا اور اس نے اپنی ہی زندگی میں اپنے 2 شاگردوں کو، شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کو اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو اس مشن کے لیے تیار کیا۔ 1824 میں شاہ عبد العزیز دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان حضرات نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کے چپے چپے کا دورہ کیا، جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں تک پہنچے، بہار گئے، آسام گئے، اسی طریقے سے بنگال گئے، غازی پور گئے اور ملک کے ہر باشندوں میں آزادی وطن کی روح پھونکی۔ غازی پور پہنچنے کے بعد وہاں کے نواب نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور 1 لاکھ چاندی کے سکے دیے اور کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی گردن پر بھی آزادی وطن کی خاطر چھری چلائی جائے۔ ان لوگوں کی مسلسل خدمتوں کے بعد، مسلسل کوششوں کے بعد 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں سے معرکہ آرائی کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے۔ 1831 کی جنگ میں تنے تنہا مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے۔ برادران وطن کی تعداد بہت معمولی تھی جن کو انگلیوں پر بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے، جو علماء باقی رہ گئے تھے، وہ واپس آئے اور انہوں نے پھر
آزادی وطن کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا شروع کیا۔ 1831 کے 26 سال کے بعد مسلسل محنتوں اور کوششوں کے بعد 1857 میں پھر شاملی کے میدان میں انگریزوں سے معرکہ آرائی کا واقعہ پیش آیا، جس میں ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید وغیرہ شریک تھے، اور اس 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے صرف 51,000 علماء کرام تھے۔ 1857 کی جنگ کے سلسلے میں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جنگ آزادی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 1857 سے شروع ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1857 سے برسہا برس پہلے مسلمان اور خصوصاً علماء کرام تنہا انگریزوں سے مقابلہ کرتے چلے آئے۔ 1857 کی جنگ کے بعد مجاہدین ختم ہو گئے، اب انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے لوگ باقی نہیں رہے، اور انگریز کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ جب تک اس ملک میں مسلمان زندہ ہیں، علماء کرام زندہ ہیں، اس وقت تک ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت کو جمانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے 1857 کی جنگ کے بعد انگریز نے اعلان کیا کہ اگر کوئی عالم کسی راستے میں نظر آئے یا کوئی ایسا انسان نظر آئے جو عالم نما ہو، جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور اس کا لباس عالمانہ ہو، تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب 1857 کی جنگ کے بعد اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا۔ دہلی کی جامع مسجد سے لے کر لال قلعہ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اور اس جنگ کے بعد حالات اس طرح بن گئے کہ دہلی میں جو 4,500 مدارس تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ دہلی جو علماء کا مرکز تھا، جو علماء کا گڑھ تھا، وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر کسی کا جنازہ ہو جاتا، انتقال ہو جاتا، تو اس کا جنازہ کئی روز تک رکھا رہتا تھا اس انتظار میں کہ کوئی امام آ کر کے نماز جنازہ پڑھا دے۔ بالآخر جب کوئی امام نہیں ملتا تو بغیر جنازے کے اس کو دفن کر دیا جاتا، بغیر نماز جنازہ کے اسے دفن کر دیا جاتا۔ اور کوئی اگر میراث کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دہلی کا رخ کرتا تو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچتا، لیکن کوئی بھی میراث کا مسئلہ بتانے والا اسے عالم نہیں ملتا تھا۔ تو جنگ آزادی میں ہمارے علماء نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن ہم مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر برادران وطن کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور جانکاری حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نے اس وطن کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اور ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں اور کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب جا کے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا